بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان المبارک کی ساتھ بڑی تیزی سے جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک دیا اور اس میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ اس کا باب برکت ہونا اس لیے ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور یہ 10 دن ہیں، اس میں ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون سی رات ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، جو ابھی انہوں نے سورت کی تلاوت کی ہے، اس میں کہا گیا ہے فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کو اچھے اور برے کا ہم نے تمیز سکھا دی، اس میں ہر چیز ڈال دی۔ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمام برائیاں بھی بتا دی، تمام اچھائیاں بھی بتا دی۔ آگے کیا بتایا؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، جو بلائیوں کی طرف چلا گیا۔ افلاح، یا جسے فلاح ہوتا ہے، فلاح کسان کو کہا جاتا ہے۔ جو کسان ہوتا ہے ہل چلاتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس میں جو کھیتی اگتی ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اس قرآن کے اوپر جو میں تمہارے دل میں یہ چیز ڈال دی ہے، اس کے اوپر جب تم نے عمل کیا تو پھر کامیاب ہو جائے گا۔ اگر وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اس کے اوپر عمل نہ کیا، جو میری بتائی ہوئی ہر باتیں ہیں، تو پھر وہ زمین میں دنس گیا۔ یہ جب انسان کو اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں اس وقت کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ایکسٹرا چیز کیا دے دی؟ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج دیا، قرآن بھیج دیا، اور رمضان سارا ہم روزے رکھتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتے ہوئے۔ اور پھر اس کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اب عید کا ٹائم آ رہا ہے، آپ نے روزے رکھے ہیں، سارا مہینہ قیام کیا ہے، سجود کیا ہے، روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتے رہے ہیں، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس کی بڑائی بیان کرو جو میں نے تم کو ہدایت دی۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انعام کے طور پر ہدایت دی ہے، قرآن دیا ہے۔ قرآن کی انسٹرکشن، اس کی ہدایات جو ہوں گی، اس کے اوپر آپ عمل کریں گے تو تب آ کر کامیاب ہوں گے۔ اس لیے جب عید آتی ہے تو ہم تکبیرات کہنے کا فرمایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ جب آتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے تکبیرات کہتے ہوئے آؤ، اور جاتے ہوئے تکبیرات کیا ہو؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کو شکر ادا کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کی ہے، اس میں ہدایات دی، اچھائی برائی بھی دی، اور ساتھ ہمیں رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر دیا، یہ ہدایات دی، اور اس کا شکر بجا لانا ہے ہم نے۔ اور یہ صرف 1 مہینے کے لیے نہیں ہے، 11 مہینے کی ٹریننگ ہے۔ اس کے بعد یہ بات ختم نہیں ہو جاتی کہ ہم نے 1 مہینہ تو نمازیں پڑھ لی، تو روزے رکھ لیے، اور اس کے بعد چھٹی۔ اس 11 مہینے کے لیے ٹریننگ کے لیے رب العزت نے رمضان کے روزے رکھ دیے۔ جس طرح کے حلال چیزیں بھی آدمی روزے رکھتا ہے تو وہ اس کے اوپر منع ہو جاتی ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے دوران آدمی اپنے اوپر بولنا چالنا بھی حرام کر لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کوئی چیز کھانا پینا بات کرنا، یہ اتنی دیر تک وہ اپنے اوپر بندہ خود پابندی لگاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے تحت۔ اسی لیے ہم نے پورے 11 مہینے عبادت کرنی ہے اس کی حکموں کے مطابق، اور اس قرآن پاک کو صحیح اور درست پڑھنے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک پروگرام طے کریں، ایک پروگرام بنائیں کہ ہم آتے ہی ایک شخص آتا ہے، اس کو ایک آیت سکھائیں، اس کی انسٹرکشن، اس کی پروننسیشن جو ہے نا آیت کی، قرآن پاک جو پڑھنے کی پروننسیشن کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ویسے تو ہم پڑھتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، رتل جو ہوتا ہے، یہ جو سونار جو ہوتا ہے نا، اس کے رتل کے حساب سے کام کرتا ہے۔ اس کو بریک بینی سے پڑھنا ہے، اس کے مخارج کیسے ہوتے ہیں، اس کے حروف کی ادائیگی کیا ہوتی ہے، حروف کلمہ کلا کیا ہوتے ہیں، پھر اس لفظ کا مطلب آپ کو
بتائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہلکی ہلکی تشریح بھی کریں گے۔ اس میں پارٹیسپیشن کریں گے، بڑے بھی آدمی اس میں سیکھ سکتے ہیں، چھوٹے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم قریب اس کا اعلان بھی کر دیں گے پڑھانے کے لیے۔ وہ 10 منٹ کی کلاس بھی زیادہ لمبی نہیں ہوگی، نہ پریشانی کرنے والی ہوگی، اور اس کے ردھم بچائیں گے۔ صوتی آہنگ جو قرآن پاک کا ہوتا ہے وہ بتانا ہے بھئی کس طریقے سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، پھر اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ جب اس کے لفظ کے مطلب ہمیں سمجھ آیا ہوا ہوگا تو پھر اس کو پڑھنے میں بہت زیادہ یعنی فائدہ بھی ہوگا، قلبی روحانیت بھی اترے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اللہ سے بات کیا کر رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان المبارک کی ساتھ بڑی تیزی سے جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک دیا اور اس میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ اس کا باب برکت ہونا اس لیے ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور یہ 10 دن ہیں، اس میں ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون سی رات ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، جو ابھی انہوں نے سورت کی تلاوت کی ہے، اس میں کہا گیا ہے فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو اچھے اور برے کا ہم نے تمیز سکھا دی، اس میں ہر چیز ڈال دی۔ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمام برائیاں بھی بتا دی، تمام اچھائیاں بھی بتا دی۔ آگے کیا بتایا؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، جو بلائیوں کی طرف چلا گیا۔ افلاح یا جسے فلاح ہوتا ہے، فلاح کسان کو کہا جاتا ہے۔ جو کسان ہوتا ہے ہل چلاتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس میں جو کھیتی اگتی ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اس قرآن کے اوپر جو میں تمہارے دل میں یہ چیز ڈال دی ہے، اس کے اوپر جب تم نے عمل کیا تو پھر کامیاب ہو جائے گا۔ اگر وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اس کے اوپر عمل نہ کیا، جو میری بتائی ہوئی ہر باتیں ہیں، تو پھر وہ زمین میں دنس گیا۔ یہ جب انسان کو اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں اس وقت کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ایکسٹرا چیز کیا دے دی؟ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج دیا، قرآن بھیج دیا، اور رمضان سارا ہم روزے رکھتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتے ہوئے۔ اور پھر اس کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اب عید کا ٹائم آ رہا ہے، آپ نے روزے رکھے ہیں، سارا مہینہ قیام کیا ہے، سجود کیا ہے، روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتے رہے ہیں، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس کی بڑائی بیان کرو جو میں نے تم کو ہدایت دی۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انعام کے طور پر ہدایت دی ہے، قرآن دیا ہے۔ قرآن کی انسٹرکشن، اس کی ہدایات جو ہوں گی، اس کے اوپر آپ عمل کریں گے تو تب جا کر کامیاب ہوں گے۔ اس لیے جب عید آتی ہے تو ہم تکبیرات کہنے کا فرمایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ جب آتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے تکبیرات کہتے ہوئے آؤ، اور جاتے ہوئے تکبیرات کیا ہو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کی ہے، اس میں ہدایات دی، اچھائی برائی بھی دی، اور ساتھ ہمیں رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر دیا، یہ ہدایات دی، اور اس کا شکر بجا لانا ہے ہم نے۔ اور یہ صرف 1 مہینے کے لیے نہیں ہے، 11 مہینے کی ٹریننگ ہے۔ اس کے بعد یہ بات ختم نہیں ہو جاتی کہ ہم نے 1 مہینہ تو نمازیں پڑھ لی، تو روزے رکھ لیے، اور اس کے بعد چھٹی۔ اس 11 مہینے کے لیے ٹریننگ کے لیے رب العزت نے رمضان کے روزے رکھ دیے۔ جس طرح کے حلال چیزیں بھی آدمی روزے رکھتا ہے تو وہ اس پہ اوپر منع ہو جاتی ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے دوران آدمی اپنے اوپر بولنا چالنا بھی حرام کر لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کوئی چیز کھانا پینا بات کرنا، یہ اتنی دیر تک وہ اپنے اوپر بندہ خود پابندی لگاتا ہے کہ اللہ کے حکم کہتا ہے۔ اسی لیے ہم نے پورے 11 مہینے عبادت کرنی ہے اس کی حکموں کے مطابق، اور اس قرآن پاک کو صحیح اور درست پڑھنے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک پروگرام طے کریں، ایک پروگرام بنائیں
کہ ہم آتے ہی ایک شخص آتا ہے اس کو ایک ایت سکھائیں، اس کی انسٹرکشن، اس کی پروننسیشن جو ہے نا ایت کی، قرآن پاک جو پڑھنے کی پروننسیشن کس طریقے سے پڑھنا ہے، ویسے تو ہم پڑھتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا، رتل جو ہوتا ہے یہ جو سونار جو ہوتا ہے نا اس کے رتل کے حساب سے کام کرتا ہے، اس کو بریک بیلی سے پڑھنا ہے، اس کے مخارج کیسے ہوتے ہیں، اس کے حروف کی ادائیگی کیا ہوتی ہے، حروف کلمہ کیا ہوتے ہیں، پھر اس لفظ کا مطلب آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہلکی ہلکی تشریح بھی کریں گے۔ اس میں پارٹیسپیشن کریں گے، بڑے بھی آدمی اس میں سیکھ سکتے ہیں، چھوٹے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم قریب اس کا اعلان بھی کر دیں گے پڑھانے کے لیے، وہ 10 منٹ کی کلاس بھی زیادہ لمبی نہیں ہوگی، نہ پریشانی کرنے والی ہوگی، اور اس کے رد ہم بچائیں گے، صوتی آہنگ جو قرآن پاک کا ہوتا ہے وہ بتانا ہے بھائی کس طریقے سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، پھر اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ جب اس کے لفظ کے مطلب ہمیں سمجھ آیا ہوا ہوگا تو پھر اس کو پڑھنے میں بہت زیادہ یعنی فائدہ بھی ہوگا، قلبی روحانیت بھی اترے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اللہ سے بات کیا کر رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں۔